نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ بھائی محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ شان نے ہمارا نام مسلمان رکھا اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ عطا فرمایا جس کا نام اسلام ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین قرار دیا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دین عطا فرمایا، زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا، اور یہ وہ طریقہ زندگی ہے جو خود اللہ تعالیٰ شان نے پسند فرما کے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مبارک دولت سے سرفراز فرمایا۔ یہ کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنی گردن اللہ پاک کے حکموں کے سامنے جھکا دی۔ ہم کسی وقت پہ، کسی موقع پہ، کسی حال میں اپنی مرضی نہیں کریں گے، جو اللہ کے رسول فرمائیں گے وہ وہی کریں۔ مسلمان ہونے کا مطلب آسان انداز میں یہی ہے۔ جیسے ہم مسجد میں مسلمان ہیں، ہم اپنی کمائی کے نقشے میں بھی مسلمان بن کے چلنا ہے، اپنے گھر کے نقشے میں بھی مسلمان بن کے چلنا ہے۔ کہیں بھی ہوں، کسی حال میں ہوں، کسی جگہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہر وقت مسلمان ہے، یعنی ہم 24 گھنٹے مسلمان ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم 24 گھنٹے جو اپنی زندگی گزاریں گے وہ اللہ پاک کے حکموں کی پابندی کے ساتھ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پابندی کے ساتھ گزاریں۔ اگر ہم بازار پہ ہیں تو ہم اس کو دیکھ کے نہیں چلیں کہ بازار والے تجارت کیسے کرتے ہیں، ہم تو اس کو دیکھ کے چلیں گے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کمانے کے کیا طریقے بتائے ہیں، تجارت کرنے کے کیا طریقے بتائے ہیں، ہم اس کے پابند ہیں، بازار والوں کے پابند نہیں ہیں۔ اپنی شادی بیاہ میں، اپنی غمی میں، مختلف معاملات کے کرنے میں ہم اپنی برادری، خاندان، قبیلہ کے پابند نہیں ہیں کہ ان کے طریقے کیا ہیں۔ ہم تو پابند ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں ان موقعوں پہ کیسے چلنا سکھایا ہے، کیسے چلنا بتایا ہے، کیا حکم دیا ہے، ہمیں تو اس کی پابندی کرنی ہے۔ پھر یہ کہ جو شخص بھی اس پابندی کے ساتھ چلے گا، اس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدے کیے ہیں کامیابیوں کے، عزت کے، خوشیوں کے، اطمینان کے، دنیا آخرت دونوں جہانوں کی زندگی کے بننے کے وعدے وہ اسی مبارک زندگی پہ اللہ نے فرمائے ہیں اور اللہ کے رسول نے فرمائے ہیں۔ دیکھو دنیا میں ہر آدمی محنت کر رہا ہے، ہر آدمی محنت سے کیا چاہتا ہے؟ اپنے لیے خوشیاں چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، اپنی زندگی کا اچھا بننا پسند کرتا ہے، اسی کے لیے محنت کرتا ہے کہ میری زندگی بھی بن جائے اور میرے گھر والوں کی زندگی بھی بن جائے۔ اور یہ سارا کا سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ زندگی کا بنانے بگاڑنے والا کون ہے؟ تو ایک اللہ کی ذات ہے۔ جس کی زندگی اللہ بنانا چاہیں گے اسی کی بنے گی، جس کی زندگی اللہ نہ بنانا چاہیں، ساری دنیا اس کے پاس آ جائے تو اس کی زندگی نہیں بنے گی، اسے خوشی نہیں ملے گی، اطمینان نہیں ملے گا، اسے عزت نہیں ملے گی۔ حکومت مل سکتی ہے، مال مل سکتا ہے، چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن اللہ کا ارادہ اگر نہیں ہے تو عزت نہیں ملے گی۔ یہ سارے وعدے اللہ نے کس پہ کیے؟ ایمان عمل والی زندگی پہ کیے۔ جو ایمان بنا لیں گے اور اچھے عمل بنا لیں گے ان کے ساتھ اللہ نے وعدے کیے۔ کہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے۔ جو ایمان عمل والی زندگی اختیار کریں گے ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے اور بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے، اجر کبیر کا وعدہ ہے۔ کہیں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ایمان عمل بنائیں گے اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور کیسی اس کی تفصیل بتائی گئی مختلف موقعوں پہ کہ جنتیں کیسی ہوں گی، کیسے اس میں انعامات ہوں گے۔ یعنی آدمی کے اندر جو خواہشات ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور دنیا میں آدمی کی خواہش پوری ہو بھی نہیں سکتی۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی وسعت رکھی نہیں کہ یہ آدمی کی جو خواہش اندر کی وہ ایک آدمی کی خواہش بھی پوری ہو سکے، پوری دنیا میں مل جائے تو پوری نہیں ہوگی۔ بدلے کی جگہ اللہ تعالیٰ شام نے آخرت کو بنایا ہے، دنیا کو نہیں بنایا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر آدمی محنت سے اپنے لیے اچھے حالات چاہتا ہے، اپنی زندگی کی کامیابی چاہتا ہے، اور وہ ساری کی ساری کامیابی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شام نے جو اس کو دینے کا وعدہ فرمایا وہ مال پہ نہیں کیا، حکومت پہ نہیں کیا، عہدے پہ نہیں کیا، یہ دنیا کے جتنے پھیلے نقشے ہیں ان پہ اللہ پاک یا اللہ کے رسول نے کہیں بھی وعدہ نہیں کیا۔ یہ سارے وعدے ایمان عمل والی زندگی پہ ہیں۔ اگر ہم ایمان بنا لیں گے، عمل بنا لیں گے، اللہ اپنی قدرت سے ہماری زندگی بنا دیں گے۔ مال ہوگا جب بھی زندگی بن جائے گی، مال نہیں ہوگا جب بھی اللہ زندگی بنا دیں گے۔ یہ نقشے ہوں گے تو اللہ جب بھی عزت اللہ دے دیں گے، اور اگر یہ نقشے نہیں ہوں گے اور اللہ کا ارادہ ہوگا تو ان نقشوں کے بغیر بھی اللہ عزت دے دیں گے، ان چیزوں کے بغیر بھی اطمینان دے دیں گے، خوشیاں دے دیں گے، اس لیے کہ ہیں یہ سارے اللہ کے قبضے میں، اللہ کے قبضے۔ محترم بزرگوں دوستوں، عرض کروں کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پابندی پہ آ جائیں، ہم تو اللہ کو دیکھ کے چلیں گے ہر جگہ، ہر حال میں، ہر وقت میں اللہ کو دیکھ کے چلیں گے۔ اور اللہ کو دیکھ کے چلنے کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں ہم اسے پورا کریں گے۔ اب اللہ کی منشا ہمارے بارے میں کیا ہے یہ پتہ چلے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے، اس لیے کہ آپ کی پوری زندگی، آپ کی ایک ایک حرکت، ایک ایک حرکت، ایک ایک بول، وہ سب وہ تھا جو اللہ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں۔ آپ کی کوئی حرکت اللہ پاک کی منشا کے خلاف نہیں تھی۔ ایک صحابی تھے، نبی علیہ السلام کی باتوں کو لکھا کرتے تھے۔ ایک لوگوں نے خود خیال آیا یا کسی ساتھی نے کہا کبھی تو حضور کی ہر بات لکھ لیتا ہے، حضور بھی آخر انسان ہے، کبھی وہ غصے میں کو بات کرتے ہیں، کبھی کسی حال میں کرتے ہیں، تو انہیں لکھنا چھوڑ دیا۔ دوسرے موقع پہ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو پوچھا مفہوم ایسے ہے کہ تم لکھتے تھے اب لکھتے نہیں ہو، تو نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ تو اس پہ آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس زبان سے غصہ ہو یا کوئی بھی حالت ہو حق کے علاوہ نہیں نکلے گا، اس زبان سے جو نکلے گا وہ حق ہی ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام گویا کہ عبد کامل تھے، ایک کامل مکمل بندہ جیسے اللہ چاہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی شکل مبارک میں اللہ نے دنیا میں اتارا۔ اب اللہ کو دیکھ کے چلنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہر حال میں نبی علیہ السلام کو دیکھ کے چلیں گے۔ آپ نے اس موقع پہ کیا کیا یا کیا کرنا بتایا، کیا کرنا سکھایا، ہم اس کے پابند ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں بھی گشت کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی نیا آدمی دیکھیں تو اس سے جا کے پوچھتے تھے کہ تو نے نبی علیہ السلام کا طریقہ خریدنے بیچنے کا سیکھا ہے؟ اگر وہ لا علمی کا اظہار کرتا تو اسی وقت اس کا کاروبار بند کرا کے اسے مسجد نبوی شریف میں بھیجتے کہ جاؤ مسجد میں جاؤ حضور کا طریقہ سیکھ کے آؤ، ہمارے بازار کو خراب نہ کرو۔ جو بازار نبی علیہ السلام والے علم سے اور آپ کے طریقے سے ہٹ کے چلے گا وہ تو خرابی کا باعث بنے گا، اس سے خرابی پھیلے گی، خیر نہیں پھیلے گی۔ اور اسی بنا پہ عربوں کو ترغیب دیتے تھے کہ تجارت خود کرو، اپنے بازاروں کو غیروں کے لیے مت چھوڑو، کہ جب غیر آئیں گے تو ان کے طریقے بھی آئیں گے، ان کے طریقے بھی آئیں گے۔ تو وہ سب بزرگوں دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک کامل مکمل شکل میں بھیجا اور آپ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بہترین مثال قرار دیا، یعنی شخصیت جنہیں دیکھ کے چلا جائے، شخصیت جسے دیکھ کے چلا جائے وہ قیامت تک کے لیے اللہ نے کس کو قرار دیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو، کہ آپ کی ذات وہ مبارک ذات ہے کہ جنہیں ہر حال میں دیکھ کے چلنا ہوگا۔ یہی مسلمانی کا تقاضا ہے اور اس پہ وعدے ہیں۔ اور یہ بھی ہم آپ دیکھتے ہیں کہ جب تک امت واقعی 100% اس پابندی کے ساتھ چلی تو اللہ نے کیسے ان کو پستیوں سے نکال کے کیسی بلندیوں پہ پہنچایا، ان بلندیوں کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے
کہ وہ چیز دوبارہ بھی ہمیں تو مل سکتی ہے. ایک تو یہ کہ اس بات کو دل میں اتارنا ہوگا، ایک تو یہ کہ ساری کی ساری کامیابیاں، عزت، اطمینان، خوشیاں، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. جسے اللہ دیں گے اسے ہی ملیں گے، جسے اللہ نہیں دیں گے اسے نہیں مل سکتے. کیونکہ جیسے ساری کائنات کے خالق اللہ ہے، اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں. ایک وقت تھا جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے کچھ بھی نہیں تھا. جب اللہ پاک نے ارادہ فرمایا تو اپنی قدرت سے 7 آسمان بنا دیے، اپنی قدرت سے 7 زمینیں بنا دی. سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ جتنا کائنات کا پھیلا نقشہ ہے یہ سب اللہ نے بنایا اور اپنی قدرت سے بنایا. اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بنانے میں مخلوق میں سے کسی کے ذرہ برابر محتاج نہیں ہے. جو کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور اپنی قدرت سے کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ شان اپنے کرنے میں بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں. اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اس کی کوئی حد قائم نہیں کی جا سکتی. اس لیے کہ اللہ پاک جیسے اپنی ذات میں لامحدود ہیں، اپنی صفات میں بھی لامحدود ہیں. جیسے یہ سارا کارخانہ اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، تو جو کچھ بنا ہوا ہے یہی قدرت نہیں ہے، یہ تو قدرت کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہے. اللہ پاک چاہیں تو یہ 7 آسمان ہیں، ایسے ہزاروں لاکھوں آسمان اور پیدا کر دیں. یہ 7 زمینیں ہیں، ایسی ہزاروں لاکھوں زمینیں اور پیدا فرما دیں. یہ سورج ہے، ایسے بے شمار سورج اور چاند اور ستارے اور پیدا کر دیں. قدرت تو اللہ کی لامحدود ہے. تو وہ اللہ جس نے یہ سارا کارخانہ بنایا اور وہی ساری کائنات کا مالک بھی ہے. اللہ تعالیٰ بار بار تلاوت کرتے ہوئے آدمی تھوڑا سا غور کرے تو بعض اوقات ایک صفحے 2 3 دفعہ اللہ اس کو دہراتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا ہے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یعنی جو کچھ زمینوں آسمانوں میں سب کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے. ملکیت اللہ کی ہے. اس ساری کائنات کی ملکیت، حقیقی ملکیت اللہ پاک کی ذات عالی کی ہے. ہم جو دعوے کرتے ہیں یہ میرا، یہ وقتی دعوے ہیں، مجازی دعوے ہیں. لیکن حقیقی بات کیا ہے کہ ساری کائنات کا مالک حقیقی کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے. تو وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے. جب پھر وہ خالق ایسا ہے کہ جیسی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، یہ کائنات کا نقشہ اللہ نے بنایا، ایسے ہی حالات کے خالق بھی اللہ ہے. حالات کے خالق بھی اللہ ہے. عزت کا حال، ذلت کا حال، کامیابی، ناکامی، خوشی، غم، صحت، بیماری، عزت، ذلت، یہ جتنے حالات ہیں، یہ حالات کا خالق کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. اچھا، یہ بات ذرا مشکل ہے، اس لیے کہ حال کسی نہ کسی شکل سے ظاہر ہوتا ہے. تو جہاں سے ظاہر ہوتا ہے نا، آدمی کہتا ہے یہ حال یہاں سے ہے، اس کی دوڑ ادھر لگتی ہے کہ حکومت نے یوں کر دیا تو دوڑ حکومت کی طرف لگے گی. وہ فلاں مال والے نے یوں کر دیا یا اس سے یہ چیز حاصل ہو گئی، اس کی طرف دوڑ لگا دی. حالانکہ مطالبہ کیا ہے کہ دوڑو کس کی طرف؟ کہ دوڑو اللہ کی طرف. دوڑو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ سارے حالات کے خالق اللہ ہے. جیسے چیزوں کے خالق اللہ ہیں، ایسے ہی حالات کے خالق بھی اللہ ہے. حالات کے خالق نظر آ رہی مختلف جگہوں سے نکلتا، حالات مختلف شکلوں سے نکل کے نظر آتے ہیں. یہ امتحان ہے. حالانکہ ان اسباب کے پردے کے پیچھے کرنے والا کون ہے؟ اسباب کے پردے کے پیچھے بھی کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے. فاعل حقیقی کون ہے؟ فاعل حقیقی تو اللہ پاک ہی کی ذات عالی ہے. تو بہت بزرگوں دوستوں، وہ اللہ جو خالق ہے، وہ اللہ جو مالک ہے، اور وہ اللہ جس کا ساری کائنات کی ہر ذرے پہ قبضہ ہے. کوئی چیز اللہ پاک کے قبضے سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. کوئی چیز چھپی، کوئی چھپی چیز اللہ کے چھپی ہوئی نہیں ہے. کوئی تہیں اس کسی چیز کو اللہ سے چھپا نہیں سکتی. اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اللہ پاک خبیر بھی ہے. ہم ظاہر پہ جو کچھ کر رہے ہیں، جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے اندر کیا بات چل رہی ہے، اللہ پاک اس سے بھی باخبر ہے.
دلوں کے چھپے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے، دلوں کے چھپے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے، وہ ایسی ذات ہے۔ ہمارا معاملہ ایسی ذات عالی کے ساتھ ہے، اور وہی ساری، اس نے ہزاروں قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا، پھر ہر مخلوق کے دنیا میں اللہ جانے لاکھوں افراد ہیں، کروڑوں افراد ہیں، اربوں افراد ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ پاک سب کے ٹھکانے بھی جانتا ہے۔ اچھا، ہر مخلوق کی کیا ضرورت ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں، اور ہر مخلوق کی جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ شانو اس کی ضرورت سے مہیا کر کے اس کی تربیت کرتے ہیں، پالتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب ہے۔ ساری مخلوقات کا رب کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور سب کے ٹھکانے جانتا ہے۔ ایک شیر ہے جو تازہ گوشت کھاتا ہے، تازہ خون چاہیے اسے، اللہ اسے اس کی ضرورت کے مطابق ہر روز سے وہ چیز مہیا فرماتے ہیں۔ ہاتھی ہے، اللہ جانے ایک وقت 15-20 کلو کتنا کھانا کھاتا ہے، خوراک ہے اس کی۔ دنیا میں کتنے ہاتھی ہیں، اور ان سب کو اللہ پاک اپنی قدرت سے ان کی بھی روزی مہیا کر کے ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں پالتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب ہے۔ اچھا، چونٹی ہے، یہ تو ہاتھی شیر بڑی بڑی چیزیں ہیں، چونٹی ہے، کتنی چھوٹی سی چیز ہے، دنیا میں کتنی چونٹیاں ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تعداد دنیا میں چونٹیوں کی ہے، بے شمار چونٹیاں ہیں۔ اچھا، کون سی چونٹی دنیا میں کس سوراخ میں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے، اور اس چھوٹی سی مخلوق کی کیا ضرورت ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں، اور اسے بھی اللہ اس کی ضرورت مہیا فرما کے اس کی تربیت کرتے ہیں، اسے پالتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب ہے۔ ایسے ہی ہم لوگوں کتنے اطمینان سے بیٹھے ہیں، بظاہر انشاءاللہ کسی کو کوئی خوف نہیں، یہاں بیٹھے ہوئے اس اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ یہ محفوظ ہم اپنے نظام کی وجہ سے محفوظ نہیں ہیں، اللہ جل شانہ کے نظام حفاظت کی وجہ سے محفوظ ہے، کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ شانہ نے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ اگر اللہ اپنا نظام حفاظت ہٹا لیں، اسی وقت آدمی کو کچھ حادثہ پیش آ جائے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، یہ بنیادیں ہیں جن بنیادوں پہ اسلامی زندگی کی تعمیر ہے۔ اسلام والی زندگی کا وجود اس بنیاد پہ ہے کہ ہم پہلے اللہ پاک کی طاقت، قدرت، اللہ سے سب کچھ ہو جانے کو تسلیم کریں، دل سے اس کی تصدیق کریں اور زبان سے اس کا اقرار کریں۔ یہ بنیاد ہے سارے دین کے لیے، سارے اسلام کے لیے۔ جتنی یہ تصدیق پکی ہوگی، یا دوسرے لفظ آسان لفظوں کہ جتنا یقین پکا ہوگا، وہ اتنا آدمی مضبوطی سے دین پہ چلے گا، اور جتنا دین پہ چلے گا اتنا اللہ کی طرف سے اس پہ نعمتیں آئیں گی، راحتیں آئیں گی، راحت اور رحمتیں آئیں گی۔ اللہ پاک اس کی زندگی بنا دیں گے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ اب یہ کہ یہ یقین دلوں میں اترے، یہ بنیاد ہے۔ یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کس لیے ہے؟ کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل محنت کریں، وہ محنت کریں جس سے یقین بنتا ہے، جس سے یقین بنتا ہے۔ دین پہ چلے گا آدمی یقین کے بقدر۔ ہمیں کتنی باتیں معلوم ہیں، ہم نہیں کر پاتے۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی وجہ اور چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے۔ آدمی دین پہ چلتا ہے یقین کے بقدر۔ اگر یقین کامل ہے تو اپنی پوری زندگی دین کے مطابق آسانی سے گزار لے گا۔ اگر یقین ناقص ہے، ادھورا ہے، کمزور ہے، تو کچھ دین پہ چلے گا، کچھ دین پہ نہیں چل سکے گا۔ پھر اس موقع پہ ایک مغالطہ لگتا ہے کہ جب آدمی عبادت کے حصے کے دین پہ آتا ہے تو یوں سمجھتا ہے کہ میں دیندار بن گیا، حالانکہ صرف عبادت کے حصے کے دین پہ آنے سے آدمی پورا دیندار نہیں بنتا۔ پورا دیندار جب کرائے گا جب اپنی پوری زندگی میں، یعنی 24 گھنٹے کی زندگی میں حکموں کی پابندی کے ساتھ چلے گا اور نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں کی پابندی کے ساتھ چلے گا، جب یہ پورا دیندار کرائے گا۔ اب ہم دیکھیں کسی کو نمازی، روزہ رکھنے والا، کبھی بڑا نمازی پرہیزگار ہے، اچھا وہ بندہ بھی مغالطے میں ہوتا ہے کہ میں باقی دیندار ہوں۔ اگر غور ہم کریں تو عبادات میں سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ اچھا، اب یہ کہ روزے تو آئیں گے سال کے بعد 1 مہینہ، پورا سال تو فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہے تو صاحب نصاب پہ اور سال گزرنے کے بعد ہے اس پہ فرض، یعنی فرض واجب ہونے کے اعتبار سے سال گزرنے کے بعد ہے۔ حج ہے تو صاحب استطاعت پہ ہے اور زندگی بھر میں 1 دفعہ فرضیت کے اعتبار سے۔ اب روزانہ کی چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔
دن میں 5 دفعہ ہے. اب ہم سوچیں کہ 5 نمازوں میں کتنا وقت لگتا ہے. یعنی اس کو غور کرنے کی چیزیں کہ 5 نمازوں میں کتنا وقت خرچ ہوتا ہے. اور ممکن 1.5-2 گھنٹے لگ جائے 5 نمازوں میں. تو جو پکا نمازی ہے تو نماز کی وجہ سے وہ 2 گھنٹے کا دیندار تو ہے، 24 گھنٹے کا دیندار تو نہیں ہے. اب 24 گھنٹے کی دینداری کی بات آئے گی تو اس میں سے کمانا بھی آئے گا، جس میں خاصا وقت ہمارا خرچ ہوتا ہے. کبھی کمانا وہ حکموں کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور نبی اسلام کے طریقوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس کی گھر کی زندگی، ہمارے گھر کی زندگی، وہ اس میں بھی ہم اس پابندی کے ساتھ چل رہے نہیں چل رہے. اڑوس پڑوس کا معاملہ ہے، پڑوسی ہیں، کتنے حقوق بتائے پڑوسی کے. تو پڑوس والوں کے ساتھ ہمارا معاملہ بھی ان پابندیوں کے ساتھ ہو رہا نہیں ہو رہا. رشتہ داریاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے. رشتوں کو نبھانا یہ بہت تاکید کی گئی، اس کی صلہ رحمی کی بہت تاکید کی گئی. اور صلہ رحمی کی جو علماء فرماتے ہیں، صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑ. وہ جوڑنے والے سے تو سب جڑتے ہیں، لیکن وہ رکھنا نہیں چاہتا رشتہ. ہم اس کو ٹوٹنے نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اسی لیے حکم دیا ہے. کہیں قیامت کے دن رشتہ داری پکارے گی، اے اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اپنی رحمت سے اسے جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا تو اپنی رحمت سے اسے جدا کر دے. اگر کل قیامت اللہ کے دربار میں اس رشتہ داری کھڑے ہو کے ہمارے خلاف دعویٰ کر دے تو کیا بنے گا؟ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سگے بہن بھائی ایسے ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات بڑا خطرناک جملہ زبان سے نکلتا ہے، اجی ہمارا مرنا جینا ختم ہے، مرنا جینا ختم ہے. نہیں ہم سوچتے ہم کیا کہہ رہے ہیں. کل رشتہ داری نے کھڑے ہو کے دعویٰ کر دی تو ہم کیا کریں گے؟ اگر اس دن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے ہمیں جدا کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ رشتہ داری ہیں، رشتے کس نے بنائے ہیں؟ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں اور ان کو نبھانے کا حکم دیا ہے، حکم دیا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں ہمیں تو 24 گھنٹے دیندار بن کے چلنا ہے، اس لیے کہ ہم 24 گھنٹے کے مسلمان ہیں. 1 منٹ کے لیے بھی ہم اس مسلمانی کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ 24 گھنٹے مسلمان ہیں، اور 24 گھنٹے مسلمان ہونے کا مطلب یہ کہ ہم 24 گھنٹے پابند ہیں. جہاں بھی ہوں گے، جس حال میں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، ہمیں تو اس کو دیکھنا ہے. اڑوس پڑوس ہے، کتنی تاکید کی گئی پڑوسیوں کی. ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ بکری کا بچہ ذبح کرو. وہ ذبح کرنے لگا تو خادم سے فرمایا کہ جب گوشت بنا چکو تو سب سے پہلے میرے یہودی پڑوسی کو دے کے آنا. اس نے کہا جی بہت اچھا. تھوڑی دیر گزری تو پھر دوہرایا. اس نے کہا جی بہت اچھا. تھوڑی دیر گزری تو پھر فرمایا، حتیٰ کہ خادم کہنے لگا کہ جی آپ کتنی دفعہ فرمائیں گے؟ اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے. اب سارے اس قصے کا آگے مفہوم ایسے ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وراثت میں حصہ دار بنا کے چھوڑیں گے. ہم اس سے اندازہ لگائیں کہ پڑوسیوں کے کتنے حقوق بتائے اللہ اور اللہ کے رسول نے. اب ہمیں اس کی پابندی کرنی ہوگی، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. یعنی کتنی رعایت کی گئی پڑوسیوں کی. جیسے پڑوسی غریب ہے، پڑوسی غریب ہے تو ہم اگر پھل لے کے آئیں تو چھپا کے لائیں کہ پڑوسی کے بچے دیکھ نہ لیں. اپنے بچوں کو اس کی اجازت نہ دیں کہ وہ پھل لے کے باہر گلی میں جائیں کہ پڑوسی کے بچے دیکھیں گے، انہیں حسرت پیدا ہوگی کہ ہم پھل نہیں کھا سکتے. یہ دین ہے. اگر پڑوسی غریب ہے، ہم اپنا گھر بنا رہے ہیں تو ایسا اونچا نہ بنائیں کہ اس کی ہوا رک جائے، اس کی ہوا رک جائے. محترم بزرگوں دوستوں، اب یہ سارا دین ہے، سارا دین ہے. یہ کمانا دین بن جائے گا اگر حکموں کی پابندی کے ساتھ چلیں گے. اب حقوق کی ادائیگی کی نیت سے کمائی میں جانا اور کمائی کے دوران بھی حکموں کی پابندی کے ساتھ کمانا. یہ آدمی جب شام کو تھکا ہوا گھر آتا ہے اس حال میں آتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. کیوں؟ کمانے پہ معاف نہیں ہوئے، کمائی میں نبی علیہ السلام کے طریقوں کی پابندی کی وجہ سے اللہ نے گناہ معاف کر دی، کیونکہ یہ دین بن گیا، یہ کمانا دین بن گیا. اب اس نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا. اس خرچ کرنے پہ بھی اللہ ایسا ثواب دیں گے جیسا صدقہ کرنے پہ ثواب ملتا ہے.
صدقہ کرنے پہ ثواب ملتا ہے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مال اللہ نے دیا ہے تو اس سارا اپنے پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کے مصارف بتائے، اس کی اپنی ایک تفصیل ہے جس کو ہم علماء سے جا کے پوچھیں کہ جو حلال کمائی بھی اگر کر لی، صحیح طریقے سے کما بھی لیا، تو اب یہ بھی نہیں کہ خرچ کرنے میں جیسے جی چاہے خرچ کر لیں، جہاں جی چاہے خرچ کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ خرچ کرنے کے بھی مصارف بتائے، طریقے بتائے، کہاں خرچ کیا جائے گا، زیادہ خرچ کہاں ہوگا، اس کے بعد کہاں ہوگا، یہ پوری ترتیب ہے۔ جان و مال کے خرچ کی ایک پوری ترتیب بتائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پابند ہیں۔ شیطان اس پابندی کو بڑا بھاری کر کے دکھاتا ہے، کہتا ہے جب اسلام بڑا مشکل ہے، دین بڑا مشکل ہے۔ حالانکہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پابندیاں نہ ہوں۔ ایک گھر ہے، گھر میں کوئی لکھی پابندیاں نہیں ہوتی، لیکن کچھ معروف پابندیاں ہوتی ہیں کہ بھی یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، یہاں جا سکتے ہو، یہاں نہیں جا سکتے۔ ایک دکان ہے، اس دکان پہ کچھ پابندیاں ہیں۔ ایک ادارہ ہے، اسکول ہے، مدرسہ ہے، یونیورسٹی ہے، دفتر ہے، اسپتال ہے، یہ مختلف جگہیں ہیں۔ ان اداروں میں پابندیاں ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، نہیں، یہ پابندیاں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ تاکہ آدمی ٹھیک ٹھیک چلتا رہے۔ پابندیاں ٹھیک چلانے کے لیے ہوتی ہیں، روکنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ صحیح چلانے کے لیے کچھ پابندیاں لگانی پڑتی ہیں۔ یہ انسانی مزاج کا تقاضا ہے۔ ایسے ہی اللہ اور اللہ کے رسول جو ہمیں پابندیاں سکھائیں وہ ہمارے فائدے کے لیے بتائیں گے، وہ ہم پہ انہیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ اگر ہمیں مشکل لگ رہا ہے تو اس میں ہماری کوئی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ مشکل لگ رہا ہے، ورنہ دین تو آسان ہے۔ اس لیے کہ دین اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل فرمایا وہ انسانی فطرت کے مطابق نازل فرمایا ہے۔ اللہ کا کوئی حکم انسانی فطرت سے ہٹ کے نہیں ہے، اور فطرت پہ جو چیز ہوگی اس میں انسان کو سہولت ہے، مزہ ہے۔ مثال کے طور پہ منہ سے کھانا فطرت ہے، منہ سے کھانا فطرت ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں آدمی منہ سے کھا نہیں سکتا، تو ایک نالی کے سے تیار غذا اس کے معدے تک پہنچائی جاتی ہے تاکہ اسے قوت ملتی رہے۔ اچھا، اب وہ نالی ناک کے راستے سے معدے تک پہنچائی جاتی ہے۔ ناک اتنی حساس جگہ ہے، آدمی کتنا گہرا سویا ہو اور کوئی دوست شرارت کر کے اسے ناک میں ہلکی سی تیلی ہلا دے تو ہڑبڑا کے اٹھ جائے گا، برداشت نہیں ہوتی۔ اب ناک کے راستے سے ایک نالی گزارنا اور معدے تک پہنچانا، اب یہ ہے غیر فطری، ایک مجبوری کی وجہ سے اختیار کیا گیا ہے۔ منہ سے کھانا فطرت ہے۔ آدمی منہ سے جب کھاتا ہے تو کتنا بے تکلفی سے کھا لیتا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، ادھر دیکھ بھی رہا ہے اور کھا بھی رہا ہے، حتیٰ کہ کھاتے بجلی بند ہو جائے پھر بھی نوالا منہ میں جائے گا، ناک میں نہیں جائے گا۔ منہ سے کھانا فطرت ہے، اس میں آسانی بھی ہے اور لذت بھی اسی میں ہے، لذت بھی اسی میں ہے۔ اور جب میدے میں براہ راست غذا پہنچے اس میں کوئی لذت نہیں ہے، اور یہ جب حلق سے نیچے اتر جائے تو کوئی لذت نہیں ہے۔ میں عرض کروں کہ فطرت، جو چیز فطرت کے مطابق ہوگی اس میں آسانی بھی ہوگی، مزہ بھی ہوگا۔ جو چیز فطرت سے ہٹ کے ہوگی اس میں اتنی دقت بھی ہوگی اور مزہ بھی نہیں ہوگا۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اگر ہم دین پہ چلیں گے، اسلام والے طریقوں کو اختیار کریں گے تو اس میں زندگی میں آسانی بھی ہوگی اور اللہ اس کی لذت بھی عطا فرمائیں گے، لذت بھی عطا فرمائیں گے۔ اچھا، جو آدمی دین سے جتنا ہٹے گا یہ گویا کہ فطرت سے ہٹ رہا ہے، فطرت سے ہٹ رہا ہے، اس میں دقت بھی ہوگی اور مزہ بھی نہیں ہوگا، مزہ بھی نہیں ہوگا۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، ہمیں محنت کر کے وہ یقین بنانا ہے کہ جو یقین ہمیں اللہ کے حکموں پہ چلنے پہ آمادہ کر دے، جو ہمیں اس پہ ابھار دے۔ کبھی ہمیں تو اللہ ہی کی مان کے چلنی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اس لیے کہ اللہ کا حکم بہت بڑی چیز ہے، اللہ پاک کا حکم بہت بڑی چیز ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اماں ہاجرہ، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، 3 افراد کا گھرانہ ہے۔ اس گھرانے کی قربانیوں کی یادگار ہے حج۔ ہم تھوڑا سا اگر غور کریں کہ اس 3 آدمیوں کے گھرانے نے
ایک مثال قائم فرمائی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، اور اس کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کا حکم چھوڑا نہیں جا سکتا، قربان نہیں کیا جا سکتا، اپنی جان قربان کی جا سکتی ہے۔ اللہ کا حکم قربان نہیں کیا جا سکتا۔ بیوی جو کمزور جنس ہے، عورت اور معصوم بچہ، اس کو بالکل ایک لکو دک جنگل میں چھوڑا جا سکتا ہے حکم کی وجہ سے۔ اللہ کا حکم قربان نہیں ہو سکتا۔ ایک بالکل چٹتی جوانی جیسا ہوتا ہے نا بچہ 12-14 سال کا، اس کے گلے پہ چھری چلائی جا سکتی ہے۔ اگر ہم خلاصہ نکالیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کا تو کیا نکلے گا؟ حکم کی خاطر انہوں نے یہ سارے نقشے پیش کر دیے، حکم نہیں ٹوٹنے دیا، آگ میں چھلانگ لگا دی، بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ دیا، بچے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ کہ حکم اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے۔ اچھا پھر اس پہ اللہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہمیں ڈراتا ہے نا، ایک آدمی جو دینداری کے رخ پہ چلتا ہے ایک قدم آگے بڑھتا ہے فوراً شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے اور نفس اس کا ساتھ دیتا ہے، وہ ڈراتے ہیں کہ پیچھے کیا ہوگا، پیچھے کیا ہوگا۔ حالانکہ پیچھے کیا ہوگا یہ اللہ نے دکھایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، کہ جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو اللہ نے پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ظاہر کے خلاف اللہ نے ان کی حفاظت کر کے دکھائی، آگ سے حفاظت کی ظاہر کے خلاف۔ آگ ہے، کوئی اور جائے تو اس کو جلاتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ابراہیم علیہ السلام کے لیے آ چکا ہے کہ اس کو جلانا نہیں ہے، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ عورت اما حاجرہ معصوم بچے کی اللہ نے حفاظت کی، جہاں ایک انسان کے پلنے کا انتظام نہیں تھا وہاں سے اللہ نے قیامت تک کے لیے اربوں انسانوں کی پرورش کا انتظام فرما دیا۔ دیکھو یہ اللہ نتیجہ دکھا رہے ہیں کہ جو آدمی حکم کی بنیاد پہ چلے گا اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوگا۔ یہ جو ہمیں ڈراوے ہیں، جو ڈراوے ہیں جو ہمیں دین پہ چلنے سے رکاوٹ بنتے ہیں، اللہ پاک یہ دکھا چکے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ انبیاء کے واقعات بھی پڑھیں جو قرآن میں اللہ نے بیان۔ قرآنی واقعات ایمان بنانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا سبب ہے، اور بار بار کو بیان کیے گا، ہم بھی بار بار اس کو سنیں، بار بار بولیں اس کو، تاکہ اللہ کرے کہ واقعی ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ گمنامی تھی، بیوی بچوں کو ایسے چھوڑا جہاں کوئی انسان ہے ہی نہیں، بالکل گمنامی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سے ان کے لیے کیسی عزت اور شہرت کو ظاہر فرمایا، اللہ اکبر، کہ جب محنت کی تکمیل ہوئی تو ان سے اپنا گھر بنوایا اور پھر کہا کہ اس گھر کی طرف بلاؤ، آواز لگاؤ۔ آواز لگائی، اللہ نے ساری دنیا سے اس گھر کی طرف لوگوں کو مائل کیا اور لوگ اٹھ کے اس گھر کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ ایک بات، دوسری کیا ہوا کہ اس گمنامی کی جگہ سے اللہ نے ان کے لیے کیسی عزت اور شہرت کو ظاہر کیا۔ اس امت میں درود شریف کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے اور بہت فضائل ہے، اس کے کتابیں بھری پڑی ہیں درود شریف کے فضائل سے۔ اور کیا کہتے ہیں سب درود میں سب سے افضل درود کون سا ہے جی؟ کہ درود ابراہیمی۔ اللہ جانے اس امت میں روزانہ لاکھوں کروڑوں دفعہ درود شریف پڑھا جاتا ہوگا۔ کیسی عزت اللہ نے نکالی اس، جب انہیں حکم کی بنیاد پہ اس گمنامی کو اختیار کیا تو اللہ نے ان سے ان کے لیے کیسی عزت کو ظاہر فرمایا، کیسی عزت کو ظاہر فرمایا۔ اور پھر پرورش کے کیسے انتظام ظاہر فرمائے کہ قیامت تک کے لیے آج اس گھر کے صدقے کافر کھا رہے ہیں۔ بازار میں چیزیں کہاں سے پڑی ہیں، کوئی چین کی، جاپان کی، امریکہ کی، افریقہ کی، اللہ جانے دنیا جہان کی چیزیں غیر کھا رہے ہیں اس گھر کی برکت سے۔ محترم بزرگوں دوستو، اللہ کا حکم بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور اس میں زندگی کا بننا ہے، اس میں عزت ہے، اس میں کامیابی ہے، اس میں اللہ نے حفاظت رکھی ہے، اس میں حفاظت ہے۔ اور جب اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے توبہ توبہ توبہ، کہتے ہیں آبادیوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جب اللہ کا حکم توڑا جاتا ہے تو یہ آبادیوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گئی ہی آبادیوں کو ٹوٹنا ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، دلوں میں پھٹن
خانہ جنگیاں یا بربادی نہیں ہے؟ یعنی یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ ایک گھر کے رہنے والے سب سے قریبی رشتے دار ہیں، ان کے دل آپس میں جڑے نہیں ہوتے اور دلوں میں پھٹن ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ جب اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں اللہ پھر دلوں کو توڑ دیتے ہیں، دلوں کو توڑ دیتے ہیں. ہم تو اس بات کو لے کے اٹھے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کر پہلے دن سے اسی بات کی آواز آئی کہ اے لوگوں، اے دنیا بھر کے انسانوں، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ بنیاد ہے سارے دین کی. اس یقین کے ساتھ جب ہم عمل کریں گے تو ہر عمل پہ اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، خیریں آئیں گی. اللہ دنیا بھی بنا دیں گے، اللہ پاک اپنی قدرت سے آخرت بھی بنا دیں گے. جب اس یقین سے نماز پڑھیں گے نا تو نماز پہ کیا ہے؟ نماز سے پہلے اذان ہے. اذان میں اور چیزوں کے علاوہ مؤذن کو اپنی بات نہیں کہہ رہا، وہ اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچا رہا ہے. یہ دیکھو، اس اللہ کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، سب کچھ کو چھوڑ کے میرے گھر میں آ جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ شانو اتنی بڑی ذات ہے، وہ ہمیں آپ کو دعوت دے کے، باقاعدہ دعوت دے کے اپنے گھر بلاتے ہیں اپنی ملاقات کے لیے. باقاعدہ دعوت دے کے اپنے گھر میں ملاقات کے لیے بلاتے ہیں، اور اس پہ وعدہ کیا کر رہے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. فلاح کہتے ہیں دنیا آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی. فلاح کا لفظ جو بولا جاتا ہے وہ دونوں جہانوں کی کامیابی پہ بولا جاتا ہے. جب کلمے والے یقین کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو اس پہ اللہ وعدہ کر رہے ہیں، اور اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں ہے، اور اللہ کے خزانے بے حد و حساب ہیں. اللہ کے خزانے کی کوئی حد نہیں ہے. وہ تو سارے انسانوں کو، اولین آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان کو بھی دنیا بھر کی چیزیں دے دیں تو اللہ خزانے کو کمی نہیں آتی. جو وہ مانگے دے دیں اللہ خزانے کو کمی نہیں آتی. اس کے خزانے تو بے تحاشا ہے. میں اس کہتا ہوں کہ جب اس یقین کے ساتھ ہم حکم پورا کریں گے، نماز کا حکم تو نماز کا حکم پورا کریں گے. جس وقت میں جو حکم آئے گا، جس حال میں جو حکم آئے گا، اور جس جگہ پہ جو حکم آئے گا وہ ہم اس سے سیکھیں گے بھی، اور پھر اس کو نبی علیہ السلام والے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اس کو سیکھنا بھی ہوگا. اللہ نے جو علم نازل کیا نبی علیہ السلام پر، یہ سب سے مضبوط بنیاد ہے علم کی وحی، جس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے. تو اس علم کو سیکھیں، اس کو سیکھ کے ہمیں اپنی پوری زندگی کو بنانا ہے. اس لیے کہ وہ سیکھیں گے نہیں تو اندازے پہ نہیں ہے دین، اندازے پہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں. نہیں، کہتے ہیں اگر ہم ایک اچھا عمل کر بھی رہے ہیں تو مفتی حضرات پہ جا کے پیش کریں کہ یہ کام ہم ایسے کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. اگر ٹھیک ہوگا تو ٹھیک کہیں گے نا، ٹھیک ہو غلط تو نہیں کہیں گے. اگر کمی پیش ہوگی تو ہماری تصحیح فرما دیں گے. لیکن ہر چیز کو سیکھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، کرنا بھی ہے، کرنا بھی ہے. تو میں کروں کہ جب صحیح یقین کے ساتھ ہم ان عملوں میں لگیں گے، اور اعمال کی تفصیل ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی ہے، ہر موقع کی تفصیل بتائی ہے، جب اس کی پابندی کے ساتھ چلیں گے اس پہ اللہ خوش ہوں گے. اللہ خوش ہوں گے اور دنیا بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے. اور اصل آخرت ہے، دنیا تو وقتی ہے، تھوڑے دنوں کی ہے. اس کے لیے زیادہ دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ ہری جوانیوں میں بھی موت آ جاتی ہے. روز کے ہمارے مشاہدے، ایک جوان گھر سے نکلا، تھوڑی دیر خبر آئی جی کہ فوت ہو گیا. اب ذریعہ چاہے ایکسیڈنٹ بنے، یہ بنے، وہ بنے، اس سے غرض نہیں ہے. وہ تو جب وقت پورا ہوا اسے جانا ہے. جس کا وقت پورا ہوا اسے جانا ہے، چاہے وہ 10 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 40 50 60 سال کا ہے. وہ تو وقت پورا ہونا شرط ہے. موت کے لیے وقت کا پورا ہونا شرط ہے، اور کوئی چیز شرط نہیں ہے. کتنے واقعات ہیں، 25 منزل سے بندہ گرا بچ گیا، جس پہ گرا وہ مر گیا. بے تحاشا واقعات ہیں کہ کیسے موت کے نقشوں میں اللہ زندگی کو ظاہر فرما دیتے ہیں، اور کیسے زندگی کے نقشوں میں اللہ موت کو ظاہر فرما دیتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دنیا تو لمبی چوڑا مسئلہ ہے نہیں، اور جہاں تک گزارا کرنے کا تعلق ہے
تو وہ تو بہت تھوڑی سی چیزوں سے بھی یہ زندگی گزر سکتی ہے. ہمیں جو پریشانی ہے اس بات کی، ہم جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں موج میلے کی، وہ ہر آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں. ورنہ جہاں تک گزارے کا تعلق ہے تو بہت تھوڑی سی چیزوں پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے. ہمارے بزرگ سے فوت ہو گئے، ڈرائیونگ کے بزرگ سے ہمارے، وہ 1 سال کی جماعت لے کے چلے مراکز سے مکہ مکرمہ. تو جب یہاں سے گئے تو ہر آدمی، کیونکہ سال کا سفر تھا، گرمی بھی، سردی بھی، بارش بھی، دھوپ بھی، مختلف حالات 1 سال میں گزر جاتے ہیں آدمی پہ. تو ہر آدمی کافی سامان لے کے گیا. جب سامان اٹھا کے چلنا پڑا، اب کسی 10 کلومیٹر 15-20 کلومیٹر، تو وہ بوجھ لگنے لگا ہر آدمی کو. 30 کلومیٹر اٹھا کے 20 کلومیٹر چلنا، 10-15-20 کلو وزن اٹھا کے، ظاہر بوجھل چیز ہے، اور شہری لوگ ہیں، عادی بھی نہیں ہوتے. تو ہر آدمی نے اپنا سامان کم کرنا شروع کیا. کرتے کرتے نوبت یہاں تک آئی کہ ہر آدمی کا صرف ایک بیگ رہ گیا. اسی میں بستر ہے، اسی میں کپڑے ہیں، ساری ضروریات اسی میں ایک بیگ میں پوری کر لیں. جب سفر کر کے واپس آئے تو ان کا بیان تھا. تو انہوں نے بیان میں کہا کہ سال زندگی ایک ایسا اکائی ہے، ایسا یونٹ ہے کہ جس میں مختلف حالات آدمی پہ گزر جاتے ہیں، سردی بھی، گرمی بھی، بارش بھی، دھوپ بھی، بھوک بھی، پیاس بھی، سارے حالات گزرتے ہیں. 1 سال ایسا زندگی کا یونٹ ہے. انہوں نے کہا اس وجہ سے ہم میں سے ہر آدمی نے ایک بیگ میں 1 سال گزارا. 1 سال ایک بیگ میں گزارا. تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ زندگی ایک بیگ میں گزر سکتی ہے. کیا خیال ہے؟ زندگی ہم آپ بھی نکلتے ہیں نا اللہ کے راستے میں، چلے 3 چلے کے لیے کوشش کرتے ہیں سامان اتنا ہو جو اٹھا کے خود چل سکے. تو ایک بیگ میں اگر 1 سال گزر سکتا ہے تو کیا خیال ہے زندگی 1 سال ایک بیگ میں نہیں گزر سکتی؟ فرمانا کہ اس کے علاوہ جتنا سامان گھروں میں سب زائد ہے. اس سامان کے لیے خاصا مال چاہیے، اور اس مال کے لیے خاصا وقت کمائی کے لیے چاہیے. اگر ہم گزارے پہ ہیں تو زندگی تو بہت تھوڑی میں بھی گزر سکتی ہے. آخرت گزرنے والی نہیں ہے، آخرت گزرنے والی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر نافرمانی کے ساتھ گئے تو بہت خطرناک مسئلہ ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے. اور اگر تابعداری کے ساتھ گئے تو اتنے مزے ہیں کہ اس کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اس کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں. آج تھوڑا سا ہمیں اپنے ساتھ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کون سی زندگی گزارنی ہے. جی، کیا یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے دنیا کی، اسی کو سامنے رکھ کے اپنی قوتوں کو خرچ کرنا ہے، یا وہ جو آخری زندگی آنے والی ہے اور جو حق ہے، حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس کی کامیابی کو، عزت کو دیکھ کے چلنا ہے. تو پھر جیسا فیصلہ ہوگا ویسے پھر آگے محنت کے نقشے بنے گے. یہ ہمارے اجتماعات اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان پہ ہم اکٹھے ہو کے اتنی تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو سنیں جو آج عمومی طور پہ رواج سے نکلی ہوئی ہیں. آج ہمارے گھروں میں کتنے تذکرے ہیں آخرت کے، ہماری دکانوں پہ کتنے تذکرے ہیں، معاشرے میں کتنے تذکرے ہیں آخرت کے، جنت کے، دوزخ کے، قبر کے، حشر کے. بہت کم رہ گئے، نہ ہونے کے برابر. اور ہیں یہ حقائق اور بنیادیں ہیں. سارے نبیوں کی دعوت کی بنیادی چیزوں میں سے توحید، رسالت اور آخرت ہے. آخرت بنیادی چیزوں میں سے ہے جس کے بغیر آدمی کا چلنا ٹھیک ہو نہیں سکتا. تو یہ ہمارے اجتماع اس لیے ہوتے ہیں کہ بھئی اس میں تفصیل کے ساتھ ہمیں ان باتوں کو سنائیں، اور پھر ایک عزم کے ساتھ کہ اللہ نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے نبی علیہ السلام کو امتی ہونے کی وجہ سے، ہمیں تو ساری دنیا کے انسانوں کا رخ بدلنا ہے. اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا ہے. آج عمومی طور پہ دنیا میں انسانوں کا سمندر ہے جو نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور یوں کہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں. اس امت کو اللہ نے اس لیے نکالا ہے کہ اس دوڑ کو روک دیں، اس میں رکاوٹ ڈالیں اور اس رخ کو بدلیں، اور ان سب کی دوڑ جنت کی طرف لگوا دیں. اس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. ہم کن چکروں میں پھنس کے رہ گئے، چھوٹی چھوٹی دکانوں میں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں. اس امت کے لیے یہ عنوان نہیں تھا. اتنی چھوٹی سی چیز کو سامنے رکھ کے ساری زندگی گزارنا. ہمیں تو ایک عزم کے ساتھ زندگی گزارنا ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت اونچے کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. ہم سے غلطی ہوئی، آج تک ہم اس کو سامنے رکھ کے نہیں چل سکے.
وہ اس کے میں توبہ کریں اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ انشاءاللہ جتنی زندگی باقی ہے اور اللہ کے علم میں کتنی ہے وہ زندگی انشاءاللہ نبی علیہ السلام والے مقصد کو اپنا مقصد بناتے ہوئے آپ والے مبارک طریقے سے محنت کرنے کو اپنی زندگی کی اصل محنت بنا کے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. باقی یہ ہے کہ اس اجتماع کے دوران دیکھو آج کا دن ہے، کل کا دن پورا ہے، پرسوں صبح دعا ہو جائے گی، ہدایات ہوں گی. یہ تھوڑا سا وقت ہم جو اللہ کی توفیق سے نکال کے آئے ہیں وہ اس دوران اس اجتماع کے جو تقاضے ہیں اور جو اعمال ہیں اس کے علاوہ اور کسی چیز میں نہ لگے، اور کسی چیز میں نہ لگے. ہر اجتماعی عمل میں شروع سے آخر تک محتاج بن کے توجہ دھیان کے ساتھ شریک ہوں. انشاءاللہ